کہتا ہے یہ 10% کی بات تھی. کہتا ہے اگر کوئی ایک بار صلوات بھیجتا ہے تو فرشتے 70 بار صلوات بھیجتے ہیں. اچھا ہماری زبان پاک ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری زبان میں وہ خوبی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زبان میں وہ طہارت ہے یا نہیں ہے؟ ہم نہیں جانتے، لیکن فرشتوں کی زبان پاک ہے. ہم جیسے گنہگار کی اگر ایک صلوات پر معصوم فرشتے 70 بار صلوات بھیج رہے ہوں تو سمجھیے کہ ہمارے نام عمل میں اجر کتنا بڑھ جائے گا. اس لیے باوجہ بلند صلوات پڑھنے محمد والے آپ دیکھیے دنیا میں کیا بہترین میسج دیا کس نے؟ جس نے قرآن سے سیکھا تھا. اس نے جب لائٹر پھینکا تو دنیا حیرت میں رہ گئی. سب لائیو دیکھ رہے تھے، دنیا کے سارے کنٹریز لائیو دیکھ رہے تھے کہ ایک مسلمان نے اسی عدالت سے یہ اختیار لیا اور یہی اجازت لی کہ ہم بھی دھارمک کتاب جلانا چاہتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم توریت جلائیں گے، انجیل جلائیں گے. اسے بھی اجازت دی گئی. اور جب آیا میدان میں تو دونوں کتابوں کو لیے تھے، ایک ہاتھ میں توریت تھی، ایک ہاتھ میں انجیل تھی، ایک بیگ بھی ساتھ میں لیے تھا. جب قرآن نکالتا ہے پہلے لائٹر کو پھینکتا ہے، پھر قرآن کو نکالتا ہے، قرآن کو چومتا ہے اور یہی جملہ کہتا ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے ان کتابوں کو جلانے کے لیے، کیونکہ ہم نے سیکھا اس قرآن سے ہے. اس قرآن نے دوسرے مذہب کی عزت کی ہے، دوسرے مذہب کی رسپیکٹ کی ہے، دوسرے مذہب کا احترام سکھایا ہے. اس لیے ہم یہ کتاب نہیں جلا سکتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ قرآن لڑنے کا سبق نہیں دیتا ہے، عزت و احترام کو بچانے کا سبق دیتا ہے. قرآن کسی سے جھگڑا نہیں کراتا ہے، جھگڑے کی وچار دھاراؤں کو مٹا کر انسانیت کا پیغام دیتا ہے. اور یہ وہ سچائی ہے جو اس نے دنیا کے سامنے پیش کی. ہم بھی لوگوں سے یہی کہیں گے، ہماری آواز جہاں جہاں جائے. اے میرے جوانوں، اے میرے بھائی، اے میرے ہم وطن، جتنے بھی بھارتی ہیں ہم سب ہم وطن ہیں، ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے آپ ٹائم دیں. ہم مسلمان ہیں، ہندو دھرم کی دھارمک کتاب ہے. آپ ہندو ہیں، اسلام دھرم کی دھارمک خاص طور سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں. بازار میں چلنے والوں سے مذہب نہیں سمجھا جاتا، مذہب کی کتابوں سے روح مذہب کا پیغام ملتا ہے. ہو سکتا ہے بازار میں چلنے والے مذہب کی مذہب کو اپنے بھاوناؤں میں اتار کر ویسا کریں جیسا انہیں اچھا لگتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو ہمیں پسند ہو اور مذہب کو بھی پسند ہو. تو دیکھنا یہ ہوگا مذہب کیا کہتا ہے. جس مذہب میں نفرت ہو اسے مذہب نہیں کہتے ہیں، جس مذہب میں بغاوت ہو اسے مذہب نہیں کہتے ہیں، جس مذہب میں جھگڑے ہو اسے مذہب نہیں کہتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ہر مذہب میں انسانیت کا پیغام ہے، ہر مذہب میں محبت کا پیغام ہے. اسلام بھی یہی کہتا حل الدین الا الحب، کیا اسلام سوائے محبت کے کچھ اور بھی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام محبت کا اپدیش دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، نفرت کا نہیں دیتا ہے. اور کسی مذہب میں نفرت کا پیغام نہیں پایا جاتا. خود اللہ کا یہ کہنا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تعبیر دیکھیے قرآن کی کیا ہے سورہ یونس کی، کہ تمہارے درمیان موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے. آپ مجھے بتائیے نصیحت جھگڑے کو کہتے ہیں؟ نصیحت کا مطلب اپنے بچوں کو، اپنے سے وابستہ افراد کو اچھی باتیں سکھانا، برائیوں سے بچانا، اچھی چیزوں کا سبق دینا، پیار و محبت کی بات کرنا، غلط راستوں سے روکنا، اچھے راستوں کی طرف جانے کی حوصلہ بڑھانا. اسی کو تو نصیحت کہتے ہیں نا. نفرت کا نام تو نصیحت نہیں ہے نا، جھگڑے کا نام تو نصیحت نہیں ہے نا، بغاوت کا نام تو نصیحت نہیں ہے نا، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے کا نام تو نصیحت نہیں ہے نا، کسی کو نیچے دکھانے کا نام تو نصیحت نہیں ہے نا. تو ظاہر ہے کہ جن جن چیزوں کو نصیحت کہتے ہیں اسی کو قرآن کہا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سراسر نصیحت ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں توہین نہیں ہے، قرآن میں انسلٹ نہیں ہے، قرآن میں بغاوت نہیں ہے، قرآن میں جھگڑا نہیں ہے، قرآن میں محبت ہے ایک دوسرے
دوسرے کو جوڑنے کا سبق ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. قرآن یہ کتاب ہے. اس نگاہ سے دیکھیں قرآن کو تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے من ربکم، تمہارے پروردگار سے نہیں کہا من الہکم، نہیں کہا من اللہ. اللہ کہہ سکتا تھا یہ موعظہ اللہ کی جانب سے آیا، یہ موعظہ تمہارے معبود کی جانب سے آیا. یہ نہیں کہا من ربکم. اللہ نے خود کے بارے میں جب گفتگو کی تو یہاں اللہ نہیں کہا، معبود نہیں کہا، رب کہا. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پالنے والے کو. تربیت کرنے والا، پالنے والا، جسے پالتا ہے محبت سے پالتا ہے، اسے اچھا بناتا ہے. کسی بھی آغوش نے کبھی بچے کو برا بنانا پسند نہیں کیا. اس لیے اللہ نے، پیدا کرنے والے نے بچے کو کسی پڑوسی کی گود میں نہیں اتارا، اس ماں باپ کی گود میں اتارا جو اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے اس ایک انسان کو اچھا انسان بنانے میں. تو آپ جو کہ ذریعہ خلقت ہے، وسیلہ خلقت ہے، خالق نہیں ہے، آپ کے اندر یہ جوش رکھا کہ جو آپ کی آغوش میں آ جائے اس کے مربی بنے، اس کے پالنے والے بنے، اس کی تربیت کرنے والے بنے، تو ماں باپ کا نام پائے جس کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دے اسے اچھا بنانے میں. تو جب وسیلہ خلقت کا ایسا جذبہ ہو تو جو حقیقی خالق ہے اس کا جذبہ اپنی مخلوق کے لیے کیسا ہوگا؟ اسی لیے اس نے کہا من ربکم. یہ کتاب جو موعظہ بن کے آئی ہے، اللہ کا لفظ نہیں کہا، معبود الہ کا لفظ نہیں کہا، رب کہا. یعنی تربیت کرنے والے، سکھانے والے، پالنے والے. سکھانے والا، پالنے والا دلسوز ہوتا ہے، بے رحم نہیں ہوتا. پالنے والا، سکھانے والا محبت کا پرتیک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ دشمنی کی بات کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بیزاری کی بات کرے. تو اللہ نے لفظ رب کا استعمال کر کے قرآن مجید کے فائدے کی اہمیت کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے. یہ کتاب تمہارے اللہ کی جانب ضرور ہے مگر اس کی پہچان یہاں رب کی حیثیت سے ہوگی، یعنی پالنے والے کی حیثیت سے ہوگی. تو جب پالنے والے کی حیثیت سے ہوگی تو پالنے والا جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ سب اسی کتاب میں موجود ہے. اور پالنے والے کا پیغام ہمیشہ انسان کو کمال اور معراج کی طرف لے جاتا ہے، اسے تنزلی کی طرف نہیں لے جاتا. تو قرآن کا ایک فائدہ ہے کہ موعظہ نصیحت ہے. قرآن نصیحت ہے، فضیحت نہیں ہے. قرآن نصیحت ہے. اگر قرآن کو پڑھیں، دیکھیں گے کہ قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے، قرآن کیا درس دیتا ہے. میں ظاہر ساری باتیں تو نہیں کہہ سکتا قرآن کے حوالے سے، لیکن تو ایک بات کہتی تو آیت کہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دوسرا فائدہ قرآن کا کیا بتایا آیت میں؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. لیکن جسم کی بیماریاں علاج کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہیں. آج یوگا بھی بہت ہی آگے بڑھ رہا ہے اور وہ بھی علاج کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے. یوگا بھی ممکن ہے علاج کا ایک وسیلہ بن جائے، جیسے حکمت ہے، حکیمی دوائیں ہیں. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی علاج کے دوسرے طریقے ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے. یہ سارے پیتھک جو آپ دیکھیں مختلف ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا میں علاج چل رہا ہے. آنکھ خراب ہو جاتی ہے، علاج ہوتا ہے. کان خراب ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے. جسم جو ہے انسان کا بیمار ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے. انسان کے بدن کا تو علاج ہوتا ہے، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے، اگر روح بیمار ہو جائے، معنوی طاقت کمزور پڑ جائے، تو اس کا علاج نہ ایلوپیتھک سے ملے گا، نہ ہومیوپیتھک سے ملے گا، نہ حکمت سے ملے گا، نہ یوگا سے ملے گا. کیونکہ یوگا سے جتنے بھی پیت جن کو بتایا گیا ہے، ان کے ذریعے سے انسان کی باڈی کو سنوارا جا سکتا ہے، بدن کی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا دل معنوی اعتبار سے بیمار ہو جائے، روحانی اعتبار سے بیمار ہو جائے، کسی کی روح آتما بیمار ہو جائے،
کسی کی معنویت ضعیف ہو جائے تو اس کا علاج نہ حکمت سے ملے گا، نہ ایلوپیتھک سے ملے گا، نہ ہومیوپیتھک سے ملے گا، اس کا علاج صرف اور صرف قرآن میں پوشیدہ ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، انسان کے جو دلوں میں بیماری ہوتی ہے، تو دلوں میں بیماری کیا ہوتی ہے؟ کہ حسد کی، نفرت کی، تکبر کی، گھمنڈ کی، ایک دوسرے کو توہین کرنے کی، یہ وہ بیماریاں ہیں جس کو دنیا کی کسی حکمت سے آپ نہیں ختم کر سکتے، دنیا کے کسی میڈیکل اور ویو سے اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیماری کا علاج کہاں سے ملے گا؟ کہا اس کا علاج صرف اور صرف قرآن میں، اس کا علاج صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے تکبر کا علاج ڈھونڈے، قرآن سے ڈھونڈے۔ اگر چاہتا ہے حسد کا علاج ڈھونڈے، گھمنڈ کا علاج ڈھونڈے۔ اگر چاہتا ہے اس طرح کی بیماریاں جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کا علاج صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ اگر قرآن سے علاج نہ ڈھونڈا تو جسم کا تو علاج ہو سکتا ہے، دل کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جو دل کے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں، جو حسد کی ہیں، جو تکبر کی ہیں، جو نفرت کی ہیں، جو شیطنت کی ہیں، جو بغاوت کی ہیں، جو ایک دوسرے سے نفرت دلانے کی ہیں، ان ساری بیماریوں کا علاج چاہیے تو اللہ اعلان کرتا ہے، جس نے تمہیں پالا ہے بتا رہا ہے۔ جس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی غلط باتیں نہیں سکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پالنے والے ہیں، تو ہمارا پروردگار بھی اپنے بندے کو کبھی غلط بات نہیں سکھاتا ہے، وہی راستہ بتاتا ہے جس سے مشکل کا حل مل سکے۔ اس نے کہا کہ تمہارے دل کے اندر جو بیماری ہے، اس بیماری کو اس طرح سے دور کرو گے۔ معنوی جو بیمار ضعف ہونے کے اسباب ہیں، انہیں اس طرح سے معنویت کو، اس طرح سے بیماری کو دور کرو گے۔ روح کے کمزور ہونے کی جو چیزیں ہیں، اسے اس طرح سے، آتما کا علاج پرماتما ہی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اچھا میں ایک ایسی مثال دوں، ہے وقت یا ٹائم ختم ہو گیا؟ آپ کی خاموشی بتا رہی میرا وقت ختم ہو گیا۔ پیچھے والے لوگ گھبرائے نہیں، مجھے موقع مل گیا تو ایسا نہیں کہ آج اتریں گے نہیں، مجھے پتا ہے وقت جو ہے جو دیا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید کا ایک وہ فائدہ جو ہمارے کلچر اور سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے، غور سے سنیے گا۔ مجھے پتا چلا کہ اس مجلس میں خواتین بھی آئیں، میری ماں بہنیں اور بیٹیاں بھی آئی ہیں، اس لیے وہ خاص طور سے سنیں۔ اپنے بھائیوں سے، بڑوں بزرگوں سے، بچوں سے مخاطب ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے، ماں بہنوں سے بھی مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، غور سنیے گا۔ قرآن مجید ایک دھارمک کتاب ہے، سبھی جانتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں ایک چیز پائی جاتی ہے، جب کوئی گھر سے سفر کو نکلتا ہے، گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے، یا خاص طور سے جب بیٹی کو ماں باپ اس کے اپنے گھر کے لیے رخصت کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کلچر میں قرآن کا سایہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کا مانتے ہیں صحیح ہے غلط؟ بولیے آپ۔ صحیح کہ جب کوئی بیٹا جاتا ہے، حج پر جائے، زیارت پر جائے، جیسے لوگ عربین کے لیے بھی نکل رہے ہیں، یا اور بڑے سفر پہ، یا بیٹا ہاسٹل کے لیے جا رہا ہو، تو ماں جلدی سے، بہن جلدی سے، گھر کے سدس کوئی نہ کوئی جلدی سے قرآن لاتے ہیں۔ کیوں قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں؟ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کا سایہ سر پہ ہوگا تو بچے کی سلامتی کی ضمانت ہوگا۔ بیٹی اگر اسے سائے سے گزرے گی تو ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ جب آپ قرآن کا سایہ دے کے نکالتے ہیں تو مجھے بتائیے قرآن کھلا ہوتا ہے یا بند؟ کھلا ہوتا ہے یا بند؟ بند ہوتا ہے۔ تو اگر بند قرآن میں اتنی برکتیں ہیں کہ جو اس کے نیچے سے گزر جائے اس کی سیفٹی کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو اگر یہ کتاب کھل جائے زندگی میں تو ہم سب کی زندگی کی کتنی حفاظت ہو سکتی ہے۔
اس لیے جس طرح سے قرآن کا سایہ دے کے ہم اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ اگر بند قرآن بچا سکتا ہے تو کھلا قرآن دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے، آخرت کو بھی بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ قرآن کیوں اتنا عزیز ہے؟ کیونکہ اسی قرآن کو پڑھیے تو آپ دیکھیں کہ صاف صاف کہتا ہے کسی کے بھی مذہب کے مقدسات کو، کبھی بھی کسی کے بھی مذہب کے مقدسات کی توہین نہ کرو، کسی کے بھی خدا کو برا نہ کہو، ورنہ پلٹ کے تمہارے خدا کو ہے نا۔ ظاہر آپ دیکھیے، اگر فرض کیجیے ہمارے سوسائٹی میں دیکھیے، اگر کسی کے ماں باپ کو کوئی برا کہنے لگے تو پلٹ کے وہ بھی دیتا ہے، نہیں کا جواب دیتا ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے تم کسی کی بھی مذہب کے مقدسات کی، جس دھرم میں جو چیز اس کے لیے رسپیکٹ کی حیثیت رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس کے توہین کرو، کیونکہ اس سے اس کی آستھائیں جوڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو اسلام بھی کہتا ہے، دنیا کیا کہے گی، اسلام بھی کہتا ہے آزادی بیان کا حق دنیا بھی دیتی ہے، اسلام بھی دیتا ہے، مگر اسلام ایک حق بیان کرتا ہے۔ تمہیں آزادی بیان کا حق ہے، مگر وہاں تک جب تک تم کسی کے بھاوناؤں کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے جذبات کا کسی جذبات کی توہین نہ کرو۔ اگر تمہاری آزادی بیان میں کسی کے جذبات کی توہین ہے، کسی کے بھاوناؤں کو ہتاہت کیا ہے، تو یہ آزادی نہیں ہے، شیطنت ہے۔ اس سے تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو آزادی بیان اسلام کی نگاہ میں اسی حد تک آزادی رکھتی ہے کہ آپ کسی کے جذبات کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں، مذاق اڑا نہیں، آزادی کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم، یہ ہے مذہب جو سکھاتا ہے، یہ ہے جس کو قرآن بتاتا ہے۔ آپ اسلام کو سڑکوں پہ چلنے والے مسلمان سے نہ طے کریں، اسلام کو قرآن سے طے کریں۔ قرآن پڑھیں۔ میں پھر کہوں گا، اپنے ملک کے، اپنے اس دیش میں رہنے والے وہ تمام ہندو بھائی، سکھ بھائی، دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی جس طرح سے دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھتے ہیں، ٹائم نکالیں، 2 لائنیں، 3 لائنیں، اس سے زیادہ نہیں، آہستہ آہستہ قرآن کو بھی پڑھیں۔ آپ مسلمانوں کو بھی میں کہوں گا، آپ کو بھی وقت زندگی میں نکالنا ہوگا تاکہ دوسرے مذہب کو سمجھیں گے تو محبتیں جنم لیں گی، پیار جنم لے گا، نزدیکیاں پیدا ہوں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی۔ ہمارے بزرگوں نے اب تک اپنی تربیت کے بل پر ہمیں جوڑ کے رکھا تھا، لیکن جب سیاست نے زندگی میں قدم رکھ دیا تو ہمیں توڑ کے رکھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اب بچانے والے بزرگ نہیں ہیں، مذہب سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک یہ خیال ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا کہ ہم مذہب کی کتابوں کو ایک دوسرے کی دیکھیں، اس وقت تک ہم توہین تو کریں گے، الزام تو لگائیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کی تو باتیں کریں گے، پیار کی باتیں پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ بچانے والے رہے نہیں، سکھانے والے ملے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لہذا آئیے، ہمارا ہندوستان جو گلستان تھا ہے، آج بھی ہے، اسے نظر لگ گئی ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور ہماری دعا ہے فرش اعضا سے کبھی اس کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ یہ گلستان تھا، ہے اور رہے گا۔ ہر زمانے میں ہندوستان کو لوگوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اتنے مذہب کے لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں، دنیا میں بیک وقت اتنے مذہب کے لوگ کسی دیش میں نہیں رہتے، اس کے باوجود بھی ہندوستان میں پیار، محبت، جذبات
اتنا آسمان پہ سر چڑھ کے بولتے رہے ہیں کہ لوگ آج اسی پیار کو سوچ کر اتنی شدت پسندی کے ماحول میں بھی امید کی لو لگائے ہوئے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہمارا جوان دھرم کی کتابوں کو پڑھ کر صحیح مذہب کو سمجھ کر اپنی دیرینہ بزرگوں کی جو ایک تاریخ رہی ہے اس کی حفاظت کر کے صحیح گلستہ کی جس طرح کل حفاظت ہوتی رہی ہے آنے والے سمے میں بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ چیز قرآن سکھاتا ہے، یہ چیز دھارمک کتابیں سکھاتی ہیں، اس لیے ہمیں جوڑنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ قرآن کا، ایک تو بیماری جو دلوں کی ہوتی ہے اس کا علاج کرتا ہے، تیسرا قرآن کا فائدہ یہ ہے ہدن کی کتاب ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ رحمت ہے، رحمت کسے کہتے ہیں؟ ہم پانی کو رحمت کہتے ہیں، یہ بارش جو ہوتی ہے یہ رحمت ہے، اگر یہ نہ ہو تو زحمت ہو جائے، ہوتا ہے نا، پانی کو آب رحمت کہتے ہیں۔ جب یہ پانی گرتا ہے، یہ پانی گرتا ہے تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے یہ مسلمان کا گھر ہے اللہ کو مانتا ہے تو اس کے گھر تو برسے گا، یہ فلاں جو ہے اللہ کو نہیں مانتا اس کے دروازے پہ نہیں گرے گا؟ ہے ایسا کبھی؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا، آیا بارش کا پانی جب ادھر سے گرتا ہے آسمان کی طرف سے تو صاحب اس نے کوٹا بنا لیا ہے، ہم کو تو بس مسلمان کے گھر پہ گرنا ہے، جین کے گھر پہ نہیں گرنا ہے، ہم کو فرض کیجئے فلاں گھر پہ گرنا ہے، فلاں گھر پہ نہیں گرنا ہے۔ کیا واقعی اس طرح سے کوئی تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جہاں تعصب نہ ہو، جہاں تعصب نہ ہو وہیں رحمت ہوتی ہے، جہاں تعصب نہ ہو وہاں رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کا تعلق سب سے ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے سورج جب چمکتا ہے تو کیا لوگوں کے گھروں کو دیکھ کر کہتا ہے ان کو روشنی دیں گے، یہ فلاں مذہب کے نہیں دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، سورج کی روشنی جہاں تک پہنچ سکتی ہے پہنچتی ہے، گھر کسی کا بھی ہو۔ جب اوپر سے چیز نیچے کی طرف آ رہی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے اس نگاہ سے دیکھا ہو کہ یہ فلاں کا مذہب والا، فلاں مذہب والا ہے، یہ فلاں مذہب والا ہے، اس کے یہاں جائے گا، اس کے یہاں نہیں جائے گا، یہ فلاں دھرم کو مانتا ہے، اس کے یہاں جائے گا، فلاں دھرم کا مانے اس کے نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں آسمان کی بلندی سے آ رہی ہیں، چونکہ بنانے والا اوپر والا ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، چاہے اسے مانے کوئی یا نہ مانے، خالق وہ ہے۔ تو جب وہ خالق ہے تو جتنی چیزیں اپنے یہاں سے بھیجتا ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ پانی بھیجا تو سب کے لیے بھیجا، روشنی سورج کی دی تو سب کو برابر دی۔ تو ایک قانون ملا، جو چیزیں وہاں سے آتی ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، رحمت کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہے۔ تو پیغمبر وہی سے آیا ہے، قرآن وہی سے آیا ہے، اہل بیت وہی سے آئے ہیں، اس لیے مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوئے ہیں، وہ سب کے لیے آئے ہیں۔ جس نے بھی ان سے مدد چاہی ہے اس کی مدد کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک جملہ کہہ کے میں زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا فائدہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نظر میں سرکاری ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے، جو بتایا گیا یہ تو آپ کی محبت ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ میں جلدی بات کرتا ہوں، بس صرف حدیث سنانا چاہتا ہوں، میں اس کی تحلیل و تجزیہ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی وہ مکان، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تسبیح خدا ہوتی ہے، نیک کام ہوتا ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہاں ایسا کام انجام دینا جس سے خدا خوش ہو، بڑوں سے عزت کے ساتھ بولنا، ماں باپ کے بھاوناؤں سے نہ لڑنا، بھائیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کی عزت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا،
یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کا ذکر ہے. یعنی ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو اسے کہتے ہیں ذکر الہی. ہر وہ گھر جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، یعنی محبت کی باتیں ہو، نفرت کی باتیں نہ ہو، کیا ہوگا؟ تو اس کے بھی 3-4 فائدے ہیں. تکثر البرکہ یا تکثر برکتہ، اس گھر میں برکت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں خدا کو یاد رکھا جائے، اس گھر میں زیادہ سے زیادہ برکت ہو. ہر انسان برکت کی تلاش میں ہے. دولت کمانا اچھی چیز ہے، لیکن برکت کمانے سے نہیں ملتی. برکت کمانے سے نہیں ملتی، کچھ کرنے سے ملتی. آپ اپنے گھر کے اسٹیٹس کو، معیار کو قرآنی بنائیے. جہاں 1000 خرچ ہونے ہوں گے وہاں 100 ہی خرچ ہوگا. برکت اسے کہتے ہیں. جہاں 1000 خرچ ہوگا وہاں 100 ہی آپ کا لگے گا. اسے برکت کہتے ہیں. برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 100 کا 1000 ہو جائے. ہمارا ذہن صرف اسی پہ ٹکا ہوا ہے کہ جہاں 100 1000 بن جائے اسے برکت کہتے ہیں. اللہ جس برکت کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ جیسے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی بڑا حادثہ ہوتا تو آپ کے لاکھوں خرچ ہوتے، لیکن چھوٹی موٹی خراش لگ گئی، لاکھوں آپ کے 1000 کے اندر ختم یعنی سمٹ گئے. اصل برکت یہ جو مصیبتوں سے آپ کی حفاظت کر کے آپ کو سیفٹی کے راستے دے سکے، یہ ہے برکت. برکت اس گھر میں زیادہ ہوگی، بلائیں نہیں آئیں گی، آپ محفوظ ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. بیماریوں نے کمر توڑ دی ہے. اگر آج کل میڈیکل والوں کو پتہ چل جائے انشورنس کیا، تو جب تک انشورنس کا پیسہ خالی کر کے آپ کی پاکٹ سے نہ نکالنے میں تسلی نہیں ہوتی. جسے آپ جانتے ہیں، ہم بھی اسی دیش میں رہ رہے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی یہ برکت ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کو گھروں میں رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو آپ کا گھر برکتوں کی آماجگاہ ہوگا. اس کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وَتَحْبَطُ الْمَلَائِكَةُ، اس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے، اترتے ہیں. ملائکہ ہر گھر میں نہیں اترتے، اسی گھر میں اترتے جس میں قرآن کی تلاوت ہو اور خدا کی یاد ہو. آپ اس جملے کی نزاکت کو سمجھو، میں کہنا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ بہت قیمتی ہے. تو ملائکہ اسی گھر میں اترتے ہیں، اسی گھر میں نازل ہوتے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت ہو اور جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو. وَتَحْجُرُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ جہاں قرآن ہوتا وہاں شیطان نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور شیطنت کا 180 ڈگری فاصلہ. جہاں شیطنت ہے وہاں قرآن نہیں ہے، جہاں قرآن ہے وہاں شیطنت نہیں ہے. وَتَحْجُرُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، جب قرآن کی تلاوت شیاطین کو بھگا دیتی ہے تو قرآن شیطان کو بھگانے میں کتنا مؤثر ہوگا. یہ اس کے برکات ہیں. اس کے بعد کا جملہ بڑا قیمتی ہے. وَيُضِيُّ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيُّ كَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے کوكب دری زمین والوں کے لیے چمکتا ہے. آپ نے محسوس کیا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، جس گھر میں خدا کو یاد کیا جاتا ہو، اس میں برکت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا. اس گھر میں اللہ کی جانب سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس گھر میں شیاطین کو جگہ نہیں ملتی، اور وہ مکان آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے کوكب دری. ایک قانون تو مل گیا، آسمان کی بلندی سے ہر مکان نظر نہیں آتا، آتا ہے وہ مکان جس میں قرآن کی تلاوت ہو. اب مجھ سے نہ پوچھو زہرا ستارہ جب نازل ہوا تو کیوں در سیدہ پہ آیا؟ ایسا گھر ہی نہیں تھا سوائے اس گھر کے، تو کہاں نازل ہوتا؟ یا اگر آپ کو یاد ہو، آسمان کی بلندی، چاند پہ قدم رکھنے والے
کچھ سائنسدانوں نے اعتراف کیا تھا کہ جب آسمان چاند کی بلندی پہ گئے تو دنیا اندھیرا دکھائی دے رہی تھی، اور ہم نے بڑی کوشش کی، ٹیلیسکوپ وغیرہ سب جو ساتھ میں تھا سب کا استعمال کیا، صرف ایک نقطہ تھا جو چمک رہا تھا، اس کے علاوہ ساری دنیا تاریک تھی۔ جیسے جیسے اس نقطے پہ ہماری ریسرچ بڑھتی گئی، ہم جیسے قریب ہوتے گئے دھرتی سے، کیا دیکھا وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو عزیزو، خانہ کعبہ کا اگر یہ اثر ہے تو جس نے خانہ کعبہ کی عظمتوں کو چار چاند لگایا ہو، وہ گھر آسمان کے فرشتوں کے لیے کتنا نورانی رہا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ لہذا آئیے ہم قرآن سے خود کو مانوس کریں۔ اسی لیے دیکھیے یہ کربلا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جو مہلت مانگی تھی، مجلس کرنے کے لیے نہیں مانگی تھی، نوحے کے لیے نہیں مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ واللہ اعلم انی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتاب اللہ۔ اللہ جانتا ہے میں نماز کو پسند کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں۔ کتنا آقا قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا تھا کہ سر کٹنے کے بعد بھی بولا تو قرآن کی تلاوت میں بولا، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہوا بولا۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے۔ حسینی ہو تو تمہارا رشتہ قرآن سے ہونا چاہیے، حسینی ہو تو تمہارا رشتہ نماز سے ہونا چاہیے، حسینی ہو تو تمہارا رشتہ دعاؤں سے ہونا چاہیے، جو شب عاشور امام حسین علیہ رحمت اور اس طرح سے تلاوت کی، اس طرح سے دعا کی، اس طرح سے نمازیں پڑھی کہ دشمن نے بھی اعتراف کیا شب عاشور ایسا لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کو بھنبھنانے کی آواز ایک سطح پر بلند ہو۔ بچہ بھی تلاوت کر رہا ہے، جوان بھی تلاوت کر رہا ہے، بوڑھا بھی تلاوت کر رہا ہے، مگر تلاوت کے آہنگ اتنا ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے کہ جیسے لگتا ہے ایک آواز ہے جو کائنات میں بلند ہو رہی ہے۔ یہ امام حسین نے کربلا میں قرآن کو سینے سے لگا کر نماز کے بارے میں گفتگو کر کے اور آخری سجدے کی شکل میں سرزمین کربلا پہ سر رکھ کے راہ خدا میں دے کر یہی پیغام دیا ہے، حسینی بننا ہے تو نماز کو کمزور نہ ہونے دینا، حسینی بننا ہے تو قرآن کو کمزور نہ ہونے دینا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، اس لیے اسے دل سے لگائے رہنا۔ یہاں تک کہ اپنے بہن سے ان حالات میں کیا کہتے ہیں، یا اختہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ اے عزادارو، حوادث میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، سلام و جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، ان حالات میں جہاں ایک دن میں 18 بھائیوں کو تہتے ہوتے دیکھا۔ آسان نہیں ہوتا ہے عزادارو، ایک بہن کے سامنے اس کا بھائی مارا جائے کہ اور کس طرح سے شہید کیا جاتا ہے، سنیے گا۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر کبھی نہ دے، نہ موقع دے جو جناب زینب کے سامنے پیش آیا۔ جناب زینب قلعہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی ہے، شمر کند خنجر نکالتا ہے، امام حسین کے گردن کو کاٹنا چاہتا ہے، لیکن جب کند خنجر سے نہیں کاٹ سکا تو سران پیچھے ہٹاتا خود آگے آتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، 8 ماہ امام رضا فرماتے ہیں، ذبح جدی کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عربی میں کبش کہتے ہیں بھیڑ کو، دمبے کو۔ جانتے ہیں کبش کیا چیز ہے؟ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے جو عرب کا دور تھا، وہاں اس زمانے میں کچھ لوگ دمبا مل کے خریدتے تھے، 1 سال تک اسے پالتے تھے۔ جب سال مکمل ہو جاتا تھا تو جتنے لوگوں نے مل کے خریدا ہے اسے میدان میں لاتے تھے، کوئی اسے پتھر سے مارتا تھا،
کوئی اسے نیزے سے مارتا تھا، کوئی اسے چاقو مار کے مارتا تھا، اس طرح سے اسے زخمی کرتے تھے تا وہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ امام نے تشبیہ کی ہے جس طرح سے کبش کو، یعنی جس طرح سے زمانے جاہلیت میں بھیڑ کو لوگ لا کے بیچ میں جو بھی چیز ہاتھ میں ہوتی تھی مارتے تھے، اسی طرح سے میرے جد حسین کو سرزمین کربلا پہ گھیر کے کوئی پتھروں سے مار رہا تھا، کوئی نیزوں سے مار رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا، کوئی پیروں سے مار رہا تھا۔ امام کا جملہ دیکھیے، سنا جو آتا ہے تو آنے کے بعد جانتے کیا کرتا ہے؟ شمر کو پیچھے ہٹاتا ہے، خود آتا ہے، آنے کے بعد نیزہ لیتا ہے، نیزے کو امام کے گلوے مبارک میں مار دیتا ہے اور پھر گھما کے اس طرح سے کھینچتا ہے کہ امام کی چاروں رگیں کٹ جاتی ہے جو گردن کی، اور باہر کی طرف کھینچ لیتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پھر شمر چڑھتا ہے۔ ایک بہن دیکھ رہی تھی میرا ماہ جایا اس انداز سے شہید ہو رہا تھا، شمر دوبارہ سوار ہوا تو میں خنجر پھیرنے لگا۔ جناب زینب نے آواز دی، اے پسر صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح کیا جا۔ یہ آسان منظر نہیں ہے جو ایک بہن نے دیکھا، کس جگر کے ساتھ جناب زینب نے سفر طے کیا وہ خدا جانے، مگر اس سفر سے جو سخت یاد وابستہ ہے وہ اس معصوم بچی کی جسے سکینہ کہتے ہیں۔ بازاداروں آپ کو منزل کے قریب لے آیا میں کہ جناب سکینہ جو اپنے بابا کے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی تھی، جنہیں نیند نہیں آتی تھی، آپ کو یاد ہوگا بابا کو رخصت کرتے وقت بھی جناب سکینہ گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی، سم سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس بھی گیا واپس نہیں آیا، ارے میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے جا۔ امام حسین اترے، بچی کو سینے سے لگایا، ایک جملہ بچی نے کہا، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بابا، اگر آپ بھی چلے گئے بابا تو اس کے بعد سکینہ کیسے سوئے گی؟ اس کے بعد حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، بابا ایک بار خواہش سینے سے لگا لیجیے۔ آپ سب نے بچے پالے ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے، بچیاں عام طور سے باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں۔ ایسا باپ اگر کچھ دن سفر پہ چلا جائے تو بچی بیمار ہو جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے روتی ہے، ہائے وہ بچی سکینہ جو بابا کے سینے پہ سونے کی حاضر رہی ہو، ارے جب بابا واپس نہیں آیا ہوگا کیا گزر گئی۔ چلیے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ یہی بچی کربلا کی تاریخ کی سختیاں جھیلتی ہوئی شام کے دربار میں پہنچتی ہے۔ سنیں گے جملہ، زحمت تمام کرو، آخر جملے کی طرف آ گیا۔ جناب سکینہ کو یزید نے بڑے دربار میں بلایا۔ ایک بیٹی اپنے بابا کے سامنے پہلی بار بعد شہادت آ رہی ہے۔ اے عزادارو، جناب سکینہ نے جب سے بابا کی شہادت ہوئی اب تک ان سے ملاقات نہیں کی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جو دربار زندان شام جنہیں کہتے ہیں آپ، دربار شام میں جناب سکینہ کو بھرے دربار میں بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، سنا ہے میں نے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، میں جب مانوں گا کہ ان کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ اے عزادارو، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے ایک 4 سال کی بچی کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا جائے؟ دنیا کتنی بے رحم ہو گئی ہے، ہائے سکینہ کی مظلومیت۔ ارے جب بابا کا سر دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، بابا ہماری رات کی محبت کا امتحان یزید دربار میں لے رہا۔ سوچے گا دارو، جس بچی کا دل اتنا دکھا ہو، جس بچی کا دل اتنا کباب ہو چکا ہو،
جس بچی کا دل اتنا رنجیدہ ہو اس کے بابا کا سر رکھ کے یہ سوال کیا جاتا ہو. جناب سکینہ نے جس طرح بھرے لہجے میں کہا سر بلند ہوا, جناب سکینہ کی آغوش میں آیا. ارے جناب سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا, گال پہ گال رکھ دیے. بابا اے بابا, جملہ سنیے گا زادارو, یہ پہلا موقع ہے جو سکینہ اپنے باپ کے سر سے ملاقات کر رہی ہے. اے بابا, آپ کے چہرے کو, آپ کے چہرے کو, آپ کے محاسن کو, آپ کے خون سے کس نے خضاب کیا؟ اے بابا, آپ کی شہرگ گردن کو کس نے کاٹا؟ اے بابا, مجھے یتیم کس نے بنایا؟ یہ جملہ کہتے کہتے کہتی بابا پتا ہے بابا, آپ کے جانے کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی. اے بابا, میرے کرتے میں آگ لگ گئی. بابا سنتے تھے یتیموں پہ لوگ رحم کرتے, لیکن اے بابا آپ کی شہادت کے بعد تماچے مارے گئے. اے بابا, جو آپ نے گوشوارے بڑے پیار سے پہنائے تھے بے رحمی کے ساتھ وہ نوچ لیے گئے. اے بابا, لبیں پھٹی ہوئی. یہ بچی بابا سے فریاد کر رہی ہے. بس آخری جملہ سے ہمت تمام کر رہا ہوں. یہ بھی بچی فریاد کرتی رہی. جب بابا سے جناب سکینہ کی ملاقات ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اب بچی کو بابا یاد آتے رہیں گے. یہی وجہ کہ زندان شام میں کئی مرتبہ جناب سکینہ بابا کو یاد کر کے روئی. ایک رات بہت بے چین ہو گئی, اتنا تڑپ تڑپ کے روئی ہیں. 2 دن پہلے شہادت کی تاریخ تھی جناب سکینہ کی, اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی. پوچھے تھی پھوپھی اماں, میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ابھی تو لینے آئے تھے. اے بھیا حاضر سجاد, میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی تو مجھے لینے کے لیے آئے تھے. ایک دوسرے کے سامنے جناب سکینہ کہتی ہیں اور اتنا درد ہے لہجے میں کہ ساری بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگتی ہیں. یزید نے پوچھا ماجرا کیا؟ کہ وہی بچی بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے, کا سر بھیج دیا جائے. پھر امام حسین کا سر آیا. آج بیٹی نے جب سر لیا, چہرے پہ چہرہ رکھ کے کچھ گفتگو کرتی رہی, آواز سسکیوں میں بدلی اور خاموش ہو گئی. اے عزادارو, آواز جیسی خاموش ہوئی بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. جناب سید سجاد آگے بڑھے, دیکھا بہن دنیا میں نہیں. ہائے سکینہ, جو وطن واپس جانے کی حسرت رکھتی تھی دنیا سے گزر گئی. حضادارو, آخری جملے کی طرف ایک جملہ کہنا چاہتا, ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ کو جب غسل دیا جانے لگا تو غسالہ نے ایک جملہ کہا کہ اے بیویو یہ بتاؤ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں. کیا ماجرا ہے؟ کہا جب اس بچی کے بدن سے لباس ہٹانا چاہتے ہیں تو بدن کے ساتھ ارے جسم کی کھال بھی چلی آ رہی ہے. ماجرا کیا ہے؟ امام تڑپ تڑپ کے رونے لگے. اے عزادارو, کربلا سے جب یہ قافلہ چلا تو جناب سکینہ کو سینے کے بل اونٹ پہ باندھ دیا گیا تھا کہ اونٹ کے چلنے سے جناب سکینہ کا جو سینہ چھلنی ہوا, ارے خون لباس کے ساتھ پیبست ہوتا چلا گیا. اس کا اثر یہ تھا کہ جب بچی دنیا سے گزری تو خون سے بدن اور لباس اس طرح سے چسپاں ہو گیا تھا کہ جناب سکینہ کی حالت ہو گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ مدال محمد کا ہمارے اس مقدس عمل قبول فرما. خدایا جو عزادار ہیں, خدایا جو یہ حاضرین ہیں, خدایا جن کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, ان آنسوؤں کا واسطہ ان تمام لوگوں کی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. خدایا تیرے حسین سے وابستہ تمام افراد کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. خدایا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر. خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت. خدایا ہمارے وطن پر کچھ لوگوں کی بری نگاہیں لگ گئی ہیں, خدایا ان کی بری نگاہوں کو ان دشمنوں کی طرف واپس کر دے. خدایا ہمارے ملک کی محبت, ہمارے ملک کی خوشیوں, ہمارے ملک کی چاہتوں, ہمارے ملک میں ایک دوسرے سے وابستگی کا جو جذبہ تھا وہ امر رہے, قائم اور دائم رہے.
خدایا تجھے واسطہ مدال محمد کا، جو بیمار ہیں جن بیماری دو چاروں نے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ مدال محمد کا، تمام علماء کرام بالخصوص مراج اعظام کی حفاظت فرما۔ خدایا میں زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین